بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے معزز ناظرین، دعوت اسلامی کے لوگ کس طرح شرک میں مبتلا ہیں اور کس طرح اور کس کاموں کے لیے کن ضروریات کے لیے غوث پاک کو آواز دے کے بلا رہے ہیں اور حاضریاں دے رہے ہیں اور کیا سے کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ٹائم کو ویسٹ کیے بنا چلیے آئیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا اور کیسا شرک کر رہے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب انہیں کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں۔ چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیے بھیج دو۔ چولی کو میری بھر دو مرشد، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہیں گی دنیا، ورنہ کہیں گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا، یہ تیرا کرم ہے یا تو بلا لیا ہے در پر، کہاں مجھ سا یہ نکما، کہاں آستا تمہارا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، نیرا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم قسم ہے کہ مشکل تو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت سے آزم وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جاریوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے بنا دو میرے میرا، پھر کریں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، اور سامنے کیسی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنا سر اب جھکا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں ہوں سائی میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑا کر ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ بڑا ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ بڑا ڈال تو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ تیری 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 جھولی بھر دو، یا خواجہ میری 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 جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا
میرا بگڑا باپ سنوار دو، میرا بگڑا باپ سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث، بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو۔ مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے، یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے۔ پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی، ہاں مری ہوئی امی ہے نا، اس کو پکار رہے ہو نا اگر، تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے۔ ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے، تو بے شک کہتے رہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، امی سامنے موجود ہے نا، تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیے بھیج دو، نہیں بھیج سکتے۔ ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں، تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے، یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے۔ تو یہ ظاہری اسباب ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایاک نستعین، صرف تجھی سے دعا مانگیں گے۔ اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی، رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا۔ بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی، اللہ سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے، بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، وہ تو خود مجبور محض ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے، آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں، جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے ہیں غوث کتب ابدال، ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں، پھر مانیں گے ان کی بزرگی۔ ادھر یہ فیل ہو چکے ہیں، یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا، یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے؟ کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں، علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو۔ کوئی نہیں ہے، پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے۔ لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، میں نے کہا تھا بابا جی نہ نہ نہ، پہلے بابے مر جان۔ امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے۔ بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے۔ امت کی عمر ہے، امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، امت تو اس وقت پستی میں ہے۔ جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے؟ جنہوں کی ڈیوٹیاں نے پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا، ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے، ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا پہلے وہ مر جائے، بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا۔
اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے, رسول اللہ کی عصمت پہ پہرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پہرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس, ہیروین اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈیوٹیاں کو نہیں پوری ہو رہی ہیں, وہ بعد کی چیز ہے. اصل چیز نبی علیہ السلام کی عصمت کا معاملہ ہے. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ سب مشرکانہ پھیل ہیں جن کا ارتکاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے, اس چیز سے بے خبر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اور شریک کر رہے ہیں. یہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی عقیدت و احترام سے یہ سارے عمل کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان جیسی عادات سے اور ان جیسی چیزوں سے ہمیں اللہ پاک دور رکھے, آمین. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.